احمد کی زندگی میں نور اور سالار کا نکاح ہو چکا ہوتا تب تو اسے قطعی کوئی اعتراض نہ ہوتا. مرتضیٰ، اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو میں آج ہی نور اور سالار کا نکاح رکھ سکتی ہوں اپنے گھر میں. لیکن اگر تمہیں لگتا ہے کہ آج تم جیت گئی ہو تو یہ تمہاری بھول ہے. تم میرے نکاح میں تو آ گئی ہو، لیکن میری بیوی ہونے کا درجہ واپس آتی میں تمہاری اور ماریا کی یہ کبھی نہیں ہو سکتا. آپ اپنی اس خواہش کے ساتھ ہمیشہ کے لیے امریکہ شفٹ ہو جائیں. میں یہ نکاح کرنے پر صرف اس لیے راضی ہوا تھا کیونکہ اگر میں انکار کر دیتا تو موم مجھے اپنی جائیداد اور اس گھر سے آگ کر دیتی. نور اپنی سوتیلی ماں اور سوتیلی بہنوں سے تو جان چھڑوا لیتی ہے، لیکن دوستو وہ ایک نئی مصیبت میں پھنس چکی ہے. عشق میں تیرے صدقے کی نیکسٹ جو آنے والی ایپیسوڈ ہے دوستو، اس میں ہم دیکھیں گے کہ جب نور کی سوتیلی ماں اور سوتیلی بہنیں جو ہیں نور کو لے کر حیدرآباد جانے کی تیاری کر چکی ہوتی ہیں، اور وہاں سے ایک لڑکا آتا ہے ان کو لینے کے لیے. تو وہ لڑکا ویسے بھی بدتمیز ہوتا ہے، نور کے ساتھ بدتمیزیاں کر رہا ہوتا ہے، تو نور اس سے پریشان ہوتی ہے. اور نور نے پہلے ہی فون کر دیا ہوتا ہے اپنی پھپھو کو کہ میں ان کے ساتھ نہیں جانا چاہتی کیونکہ جہاں یہ جا رہے ہیں وہ لوگ اچھے نہیں ہیں. تو نور کی پھپھو وہاں پہ پہنچ جاتی ہے سالار کے ساتھ نور کو لینے کے لیے، اور وہاں پہ جو نور کی ماں ہے سوتیلی وہ کہتی ہے کہ میں نور کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گی، نور ہمارے ساتھ چلے گی. لیکن پھپھو جو ہے نور کی وہ کہتی ہے کہ نہیں، میں اس کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی ہر قیمت پہ. تو وہ کہتی ہے کہ تم جو ہے اپنے گھر میں اس کو کس طرح رکھو گی؟ تو وہ کہتی ہے کہ میں اس کو اپنی بہو بنا کے رکھوں گی کیونکہ میں اس کی سالار کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں. تو یہاں پہ سالار جو ہے وہ بھی پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ اچانک سے کیا بول دیا ماں نے. اور دوسری جو تھی ان کے پاس بھی کوئی آپشن نہیں تھا. پہلے تو وہ کہتی ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا یہ وہ، لیکن جو نور کی پھپھو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ میں نے جو کہہ دیا بس کہہ دیا، اب میں نور کو اپنے ساتھ ہی لے کے جاؤں گی. اور پھر وہ نور کو اپنے ساتھ لے کے گھر چلی جاتی ہے. اور یہاں پہ سالار جو ہے وہ پریشان ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، کیونکہ سالار تو کبھی بھی نور کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتا. وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ اب میں کیا کروں، اور وہ اپنی مما کو کہنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں جو ہے وہ نور سے شادی نہیں کرنا چاہتا. لیکن اس کی مما کہتی ہے کہ تمہیں ہر قیمت پہ نور کے ساتھ شادی کرنا ہوگی. نور ایک بہت اچھی لڑکی ہے، سلجھی ہوئی لڑکی ہے، سمجھدار بھی ہے، عزت دار بھی ہے، تو تمہیں اور کیا چاہیے. تو یہاں پہ سالار جو ہے مجبور ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اپنی ماں کی بات ٹال نہیں سکتا. اصل میں بات یہ ہے کہ وہ دولت سے ہاتھ نہیں دھونا چاہتا. اصل میں وہ ایک لالچی قسم کا انسان ہے. اس کے ماں باپ تو اچھے، لیکن سالار جو ہے وہ لالچی قسم کا لڑکا ہے. وہ صرف اور صرف دولت کے چکر میں ہے، صرف اور صرف پیسے کو ہی اپنا باپ مانتا ہے. تو یہاں پہ وہ نکاح کرنے کے لیے راضی ہو جاتا ہے نور کے ساتھ. تو دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ نور جو ہے وہ تیاری کر رہی ہوتی ہے، بیوٹی پارلر میں اس کو لے کے جایا جاتا ہے، اور وہاں پہ وہ اچھی خاصی تیار ہوتی ہے. اس کے بعد سالار کے ساتھ اس کی منگنی یعنی کہ نکاح جو ہے وہ ہو جاتا ہے. اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ذوالفقار شاہ جو ہے اس کا والد جو ہے وہ بار بار ایک ہی بات رپیٹ کر رہا ہوتا ہے، جس بات کو سن سن کے آڈینس بھی کافی زیادہ بور ہو چکی ہوگی کہ یہ بار بار ایک ہی ڈائلاگ بولتا ہے کہ تمہیں ماریا کے ساتھ شادی کرنا پڑے گی. تو ایسا ہی وہ ڈائلاگ اس بار بھی بولتا ہے کہ اب میں جا رہا ہوں امریکہ یا کینیڈا، جہاں میں بھی جا رہا تھا دوسری بیوی کے پاس. تو کہتے ہیں وہاں سے واپس آ کے نا میں پھر تمہاری اور ماریا کی شادی کر دوں گا، تو تم ریڈی ہو جاؤ. وہ کہتا ہے کہ میں نے ریڈی ہونے کے لیے کیا سرخی پاؤڈر لگانا ہے؟ بھئی میری طرف سے تو صاف انکار ہے، میں آپ کو 50 بار سمجھا چکا ہوں، لیکن آپ بار بار یہ گھسا پھٹا سا ڈائلاگ بولتے ہیں. آڈینس بھی پریشان ہو چکی ہوگی کہ یہ کیا گھسا پھٹا سا ڈائلاگ ہے کہ میں تمہاری ماریا کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں. ہر بار کہہ دیتے ہو لیکن میں کرنا نہیں چاہتا، تو آپ کیسے کرو گے میری ماریا کے ساتھ شادی؟ تو آپ تو ایسے کرو، آپ جہاں پہ جا رہے ہو نا وہیں پہ چلے جاؤ، اور وہیں پہ رہنا، آپ کو واپس آنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پہ ذوالفقار شاہ اس طرح سے اپنے باپ کو کہتا ہے. اس کا باپ جو ہے وہ بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے. اس کے بعد وہ چلا جاتا ہے. دوسری طرف ذوالفقار شاہ کی ماں جو ہے وہ ذوالفقار شاہ کو سمجھاتی ہے، اسے کہتی ہے کہ بیٹا تم اگر ماریا سے شادی نہیں کرنا چاہتے تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن تمہیں کسی نہ کسی لڑکی سے شادی کر لینی چاہیے. تمہیں اکیلا نہیں رہنا چاہیے. اکیلا تو تم مزید ڈسٹرب ہو جاؤ گے، مزید پریشان ہو جاؤ گے. پہلے ہی تمہاری ذہنی کیفیت جو ہے بہت زیادہ خراب ہے، اب مزید تم اس کشمکش میں پڑے تو تمہاری طبیعت مزید خراب ہو جائے گی. لیکن یہاں پہ جو ذوالفقار شاہ وہ کہتا ہے کہ حور کے علاوہ میری زندگی میں کوئی نہیں آ سکتا، اگر دوبارہ آئی بھی تو وہ حور ہی ہوگی. تو وہ اس کی ماں کہتی ہے ایسا تو پاسبل ہی نہیں ہے، حور تو مر چکی ہے. تو یہاں پہ
ذوالفقار شاہ کہتا ہے کہ ایسا پاسبل نہیں ہے تو پھر میری دوسری شادی بھی پاسبل نہیں ہے۔ دوسری طرف سالار اور نور کی شادی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد نور اپنے کمرے میں ہوتی ہے، سالار کمرے میں جاتا ہے، اس کا گھونگھٹ ہٹاتا ہے، نور مسکرانے لگ جاتی ہے، اس کو لگتا ہے کہ سالار جو ہے وہ خوش ہوگا، مجھ سے بات چیت کرے گا، لیکن سالار جو ہے اس نے اپنی اوقات دکھا دی۔ وہ کہتا ہے نور سے کہ میں نے تمہارے ساتھ شادی صرف اور صرف مما کی وجہ سے کی ہے اور میں نہیں چاہتا تھا کہ مما جو ہے مجھے ساری دولت سے آگ کر دے، میں صرف اور صرف دولت حاصل کرنا چاہتا ہوں اور میں کبھی نہیں چاہتا کہ میرے والدین جو ہے وہ ساری دولت مجھ سے چھین لیں۔ تو یہاں پہ نور جو ہے وہ پریشان ہو جاتی ہے کہ یہ کس طرح کا لڑکا ہے، اس کو اپنے ماں باپ سے زیادہ دولت عزیز ہے۔ تو چاہتی ہے کہ وہ سوچتی ہے کہ یہ وہ سالار ہے ہی نہیں جس کو میں جانتی تھی، وہ سالار تو بہت اچھا تھا، وہ تو کبھی ایسا تھا ہی نہیں، اور وہ سالار تو مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، لیکن یہ تو ایک لالچی قسم کا انسان ہے اور حقیقت میں بھی ایسا ہی ہے۔ اور میرے خیال میں جو آنے والی ایپیسوڈس ہیں اس کے اندر شاید ایسا ہو کہ اس لڑکے کو انہوں نے لے کر پالا ہو، تو یتیم خانے سے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید اسی طرح کا کوئی معاملہ ہوگا، یہ ان کا جو ہے نا وہ حقیقی بیٹا نہیں ہوگا۔ بہرحال دوستو، سالار جو ہے وہ نور سے کہتا ہے کہ تم نے مجھ سے شادی تو کر لی لیکن تم بیوی کی حیثیت جو ہے وہ کبھی نہیں حاصل کر پاؤ گی، کیونکہ مجھے تم میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں تم سے شادی ہی نہیں کرنا چاہتا تھا، میں تو اپنے والدین کی وجہ سے مجبور ہوں اور میری مجبوری ہے کہ میں نے جس کی وجہ سے تم سے شادی کی ہے۔ دوسری طرف جو سالار شاہ کی وہ دوست ہے جس سے سالار شاہ شادی کرنا چاہتا تھا، وہ اس کو جب شادی کا پتہ لگتا ہے کہ اس کی شادی نور سے ہو گئی ہے تو وہ اس کو کال کر کے کہتی ہے کہ آج کے بعد تم مجھ سے ملنے کی کوشش مت کرنا، مجھے تم سے نفرت ہو گئی ہے۔ تو سالار جو ہے وہ اس کی منتیں کرتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ مجھے مت چھوڑنا، میں تو تم سے پیار کرتا ہوں لیکن میری مجبوری ہے جس کے تحت میں نے جو ہے نور سے شادی کی ہے اور میں نور کو بہت جلد چھوڑ دوں گا، میں صرف اور صرف ایک مجبوری کے تحت اس کے ساتھ جڑا ہوا ہوں، میں دولت نہیں کھونا چاہتا، اگر میں اس سے انکار کر دیتا تو میری مما نے ساری دولت مجھ سے چھین لینی تھی، اس کے بعد میرے پاس کچھ بھی نہ ہوتا، نہ اچھا گھر ہوتا، نہ اچھی گاڑی، نہ ہی میں تمہیں کہیں پہ گھما پھرا سکتا تھا، میری زندگی جو ہے ایک فقیر کی مانند ہو جانی تھی۔ تو یہاں پہ جو وہ لڑکی ہے وہ کہتی ہے کہ اب تم کیا کرو گے، جو بھی کرنا ہے جلدی کرو، میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، میں تمہارا اور ویٹ نہیں کر سکتی۔ تو یہاں پہ جو سالار ہے وہ کہتا ہے کہ میں بہت جلد کچھ کروں گا اور جب تک کچھ نہیں ہوتا تم مجھ پر پریشر مت ڈالنا اور کوئی بھی لڑائی مت کرنا۔ دوستو، آنے والی جو ایپیسوڈ ہے بہت ہی زبردست ہونے والی ہے، اس کے اندر ہمیں بہت کچھ دیکھنے کو ملے گا اور ذوالفقار شاہ کی کس طرح سے نور کے ساتھ ملاقات ہوگی یہ بھی دیکھنا باقی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ سالار کو بھی نور سے محبت ہو جائے گی اور تبھی ذوالفقار کی بھی انٹری ہو جائے گی، اور اس طرح سے ڈرامہ جو ہے آگے بڑھے گا اور بہت ہی انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے یہ ڈرامہ۔ تو دوستو، آپ کو یہ کیسا ڈرامہ لگتا ہے آپ کمنٹ کر کے بتائیے گا، چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن بیل کو آن کر دیجیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا جی، اللہ حافظ۔